پاکستان میں بڑھتا ہوا خلا کا رجحان۔ ہم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بات سن رکھی ہے کہ جب آخری دور ہوگا تو زنا عام ہو جائے گا، لوگ جھوٹ پہ فوکس کریں گے، بڑی بڑی بلڈنگز بنیں گی۔ یہ تو آخری دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ لڑکی رو رو پٹ پٹ رہی ہے کہ میں نے فلانے لڑکے کے ساتھ شادی کرنی ہے، تو اس کا والد نہیں مان رہا۔ انلیگل وہ کہہ بھی رہی ہے انڈائریکٹ باتوں میں کہ میں بہت حد تک آگے جا چکی ہوں، اب میں کسی اور گھر میں نہیں رہ سکتی۔ وہ اگلے گھر جائے گی، طلاق ہی ہونی ہے۔ 2 کروڑ سے زیادہ خاتون گھر میں بیٹھی بیٹھی 35 سال سے اوپر ہو گئی ہیں اور ان کی شادیاں نہیں ہیں، شادیاں ہی نہیں ہوئی ہیں۔ شوہر بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کے دور میں اگر کسی عورت کے ساتھ اس کے شوہر کا نام جڑتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور سجدے سے نہ اٹھے۔ اور یہ پاکستانی معاشرے کا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بہو نہیں نوکرانی لینے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان اور آج کا پوڈ کاسٹ انتہائی اہم ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ شروع سے لے کے اینڈ تک اس پوڈ کاسٹ کو جو ہے وہ لازمی غور سے سنیں گے، سمجھیں گے اور اس سینیریو کو جانیں گے کہ ہمارے پاکستان میں بڑھتا ہوا خلا کا رجحان، یعنی عورت کی طرف سے لی گئی خلا جو کہ وہ مرد پر پریشرائز کرتی ہے کہ وہ اسے طلاق دے دے، وہ اپنا گھر توڑ لے، ختم کر لے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ 2024 کا جائزہ لیں گے کہ 2024 میں کتنی طلاقیں ہوئیں، لاہور شہر کا ریشو کیا رہا، کیونکہ میرا تعلق لاہور شہر سے ہے اس لیے میں لاہور کی جو ہے وہ پہلے بات کروں گی اور پھر ہم پاکستان کے حوالے سے بھی آپ کو جو ہے فیکٹس اینڈ فیگرز کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں گے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے آج جس شخصیت نے مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے وہ ہیں جناب محمد مدثر چودھری، ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے، صدر ہیں ہیومن رائٹس سیل پنجاب کے، سابق کوارڈینیٹر پاکستان بار کونسل ہیں، سابق فوکل پرسن لاہور بار ایسوسی ایشن، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 12 سال سے اسٹینڈنگ کونسل سے ان کا جو ہے وہ تعلق رہا ہے، سیکٹری انٹرنیشنل ریلیشن شپ کمیٹی پنجاب بار کونسل بھی رہے ہیں، اور ساتھ میں ابھی ان کا جو ایک بہت ہی زبردست ان کی مطلب آپ کہہ لیں نا کہ ان کی کیا خاصیت ہے تو وہ یہ ہے جناب کہ ان کا پروفائل کیس جو رہا وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کیس رہا، جو انہوں نے پاکستان میں یہ پہلے ایڈوکیٹ تھے جنہوں نے ان کی نظر بندی پر جو ہے وہ کیس کیا اور انہیں عوام کے سامنے لانے پر جو ہے وہ زور دیا۔ خلیل الرحمان قمر صاحب کا کیس بہت ہائی لائٹڈ کیس ہے، اس وقت جو ہے سوشل میڈیا پہ میڈیا پر وہ بھی یہی وکیل صاحب جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ ساتھ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ممتاز قادری کیس جو تھا اس کو بھی انہوں نے ایز اسسٹنٹ جو ہے وہ دیکھا، اور گجرات میں مریم کیس تھا، آسیہ بی بی کیس تھا، یہ سارے وہ کنٹروورشل کیسز کہ جو مدثر بھائی نے دیکھے، میرے لیے تو میرے بھائی ہیں۔ محمد مدثر چودھری، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اپنے مصروف وقت میں سے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بڑھتا ہوا یہ تعلق ختم کرنے کا میاں بیوی کے رجحان جو ہے وہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں ماہر نفسیات ہوں، ریلیشن شپ پہ کام کرتی ہوں، ظاہر ریلیشن شپ کو نبھانے اور گھر بسانے کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایڈوکیٹ صاحب جب میری آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے مجھے بتایا کہ اس وقت عدالت میں جو کیسز چلے ہیں 2024 میں، ذرا میں چاہوں گی کہ فیکٹس اینڈ فیگرز کے ساتھ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ کیسز کتنی تعداد میں ہے، اور خلا کے کیسز جو خواتین خود گئی ہیں عدالت، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں تھوڑا سا لاجیکلی، نو ڈاؤٹ کہ آپ ایک اچھی سائیکیٹرسٹ ہے، ساری دنیا آپ کو سنتی ہے، میں تھوڑا سا لاجیکلی سمجھانے کی کوشش کروں گا جس کا شاید ہمارے ناظرین کو بھی فائدہ ہو جائے۔ میں 2020 سے شروع کرتا ہوں۔ اچھا 2012 سے اگر پیچھے چلے جائیں نا، بہت ریشو کم تھی، بہت، یعنی کہ آپ 100 کی تعداد میں کہہ لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، 2014 اور پتہ نہیں بعد میں کیسا ایسا خوفناک آتا کہ ایک طوفان آتا گیا۔ اب میں جو کیلکولیشن شروع کرتا ہوں، ایگزیکٹ کیلکولیشن میں لاہور کی حد تک بتاؤں گا، ٹھیک ہے، اس سے پھر اوورال صرف لاہور 2020 میں لاہور کے اندر خلا کے 21,118 کیس دائر ہوتے ہیں۔ لاہور کی میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا 21,118 خلا کے کیس، یعنی کہ مردوں نے طلاق نہیں دی، یہ وہ عورتیں ہیں جو کہتے ہیں ہم نے خاوند کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے۔ عورتیں طلاق لینے، خلا کی طرف طلاق لینے عدالت پہنچ گئی ہیں۔ اگر آپ 21,000 لگا لیں تو آپ اگر اس میں طلاق کو دیکھیں، مطلب طلاق تو پتہ نہیں اب خاوند کا حق ہے نا، اگر وہ 20,000 بھی ہوں، 19,000 بھی ہوں، تو اب 2020 میں 50,000 لوگوں کو آپ نے طلاق بھی ہو گئی اور خلا بھی ہو گئی، خلا بھی، اگر کیلکولیشن کریں اوورال۔ اچھا 2021 میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، 20 میں دیکھیں 21,000 تھی، 2022 میں یہ تعداد 24,470 تک پہنچ گئی، انکریز ہو گئی۔ ایک سال کے اندر 3,000 کیسز جو ہے نا وہ بڑھے ہیں۔
اچھا اب آ جائے 2022 طرف. اچھا پھر 1000 کیس میں اضافہ ہو گیا, وہ 25,354 ہو گئے. یعنی کہ اگلے سال, یعنی اگلے سال اسٹیپ ہم نے جو ہے وہ ایک آگے لیا, نیا سال شروع ہوا تو طلاق اور خلا کی ریشو بڑھ چکی ہے, بڑھتی جا رہی ہے. اچھا پھر اب 2023 میں جو یہ 26,335 ہو جاتے ہیں. 26,335, یہ لاہور شہر کی بات کر رہے ہیں, لاہور شہر کی بات. مطلب کہ آپ یہ دیکھیے 21,000 سے اگر 100 کی تعداد میں 2014 میں شروع ہوا تو یہ 2023-24 تک جا کے یہ 26,035 تک پہنچ چکے ہیں. یہ کم کیوں نہیں ہو رہے, یہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. اچھا اس میں آپ کے پوڈ کاسٹ کے ٹائم کا مجھے نہیں پتا, میں آپ کو اپنے ایک ہم نے اوور آل دیکھنا ہوتا ہے نا, جی اوور آل دیکھنا. میں آپ کو 2 شارٹلی ایسی اسٹوری بتا سکتا ہوں جس میں ہم اس میں تھوڑا سا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. 2 میرے اس سال کا سب سے آخری جو خلا کا کیس تھا میں لڑکے کی طرف سے تھا, کیونکہ میں ہمیشہ کمپرومائز کرواتا ہوں. آپ خلا کے کیسز جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں. میں نہیں خلا کیسز نہیں, میں خلیل الرحمان قمر صاحب کا خلا کا کیس ہر طرح کا کیس آپ دیکھتے ہیں. اچھا تیری پوری ٹیم ہے نا, پوری قائدلہ ٹیم ہے آپ کی. اچھا وہ آپ کی بھی ٹیم ہے, ٹھیک ہے, وہ قاسم علی شاہ صاحب کی بھی ٹیم ہے, وہی ٹیم یاسر شامی صاحب کی بھی ہے, خلیل الرحمان قمر صاحب کی بھی ہے, اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی بھی. بالکل صحیح بات ہے, سب کی اپنی ٹیم ہے. ایسے ہی. اچھا یہ کہ ڈاکٹر صاحب جو آخری کیس تھا میں لڑکے کی طرف سے تھا, لڑکی نے کھلا در کی, میں نے لڑکے سے پوچھا کہ سچ بتا دو. اب میں پارٹیوں کا نام تو نہیں لوں گا یہاں پہ, لاہور شہر کا آخری کیس کھلا کا. اچھا لڑکا نیشنلٹی ہولڈر تھا یورپ کی. اچھا تو میں نے پوچھا کیا وجہ تھی, کہتے یار جو لڑکی پہلے دن سے شادی کے لیے راضی نہیں تھی, لڑکی کالج کے ساتھ کسی کے ساتھ افیئر میں تھی, والدہ نے نیشنلٹی کی لالچ میں شادی کی ہے کہ ٹھیک ہے یہ باہر اس کو لے جائے گا, اس کو خود ہی بھول جائے گی. کیا ہوا جب شادی کر کے کہتے مجھے ہر 15 دن بعد کہتی ہے جی میں نے کالج جانا ہے. اچھا تو میں نے کہا نہیں بھتیجی ساتھ جائے گی, بھانجے ساتھ جائے گی. وہ جاتے تھے, وہ کہتے ان کو بٹھا کے اندر چلی جاتی ہوتی تھی کالج میں. تو کہتے وجہ یہ تھی کہ وہ اگر اس کی ماں کو پتا تھا کہ کسی اور کے ساتھ انوالو تو پھر میرے ساتھ کیوں اس نے شادی کی. ہاں یہ دیکھیں یہ بہت ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ یہ چیز پنپ رہی ہے. ایک اور بات یہ کہ دیکھیں جب اس کو کہا کہ آپ کی مہربانی ہے آپ جو ہے گرب ساڑے, لڑکی نے کہا میں نے لینی کھولا ہے, مجھے کچھ رہنا ہی نہیں, میں نے رہنا ہی نہیں ہے. اچھا تو اب یہ دیکھیں اس میں ایک چیز کی پتہ چل گیا آپ کو کیا ریزن تھی, والدہ کو پتہ. دوسری ایک ایسی فیملی, اچھا میں اس کا نام ہی نہیں لے سکتا, لڑکی رو پٹ رہی ہے کہ میں نے فلانے لڑکے کے ساتھ شادی کرنی ہے. اچھا تو اس کا والد نہیں مان رہا, اور وہ مجھے مطلب کہ وہ انلیگل وہ کہہ بھی رہی ہے انڈائریکٹ باتوں میں کہ میں بہت حد تک آگے جا چکی ہوں, اب میں کسی اور گھر میں نہیں رہ سکتی. اچھا تو پھر بھی اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن بھی ہوگا. ڈیفینیٹلی یہ تو آج کل ہم نے مذاق سمجھا ہوا ہے نا. اچھا یہ ہے, اچھا پھر کیا ہوتا ہے, وہ والد نہیں مان رہا تو وہ اگلے گھر جائے گی, طلاق ہی ہونی ہے, لڑکے نے کہا اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. تیسرا ایک بات میں جانتا ہوں لڑکا لڑکی کو, اب میں نام بھی نہیں کسی کے لے سکتا, 2 سال سے دونوں میڈیکل اسٹوڈنٹ بھی ایس ڈاکٹر ہیں. اچھا ڈاکٹر ہیں, فزیکل ریلیشن شپ میں. اچھا 2 سال سے بغیر شادی کے, ڈیفینیٹلی بغیر 2 سال سے. اچھا اب کیا 2 سال بعد جب شادی کرنی ہے تو لڑکا کہتا ہے میرا باپ نہیں مان رہا, اور لڑکی کہتی ہے میری تو ماں ہی نہیں مان رہی. چلو بھائی تمہیں اس وقت پتہ نہیں چلا, اب جب لڑکی گھر جائے اگلے گھر جائے گی تو اس کو ڈیورس ہی ہونی ہے. یس یہ میں ایڈوکیٹ صاحب آج آپ نے ایسا چبھتا ہوا مسئلہ ہمارے معاشرے کا اٹھا دیا اس پوڈ کاسٹ میں. ایسی مطلب ہم نے اتنا بریفلی بتا دیا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ خلا کے کیسز, یہ لڑکیاں جو ہے خلا کیوں لے رہی ہیں, کیا وجوہات ہیں. اچھا دیکھیں اس کی ایک اور چیز ہے, اور طلاق کے ساتھ میں نے ریزن بتا دی ہے, اور طلاق کی ریزنز بھی بتا, طلاق کی میں نے ساتھ ریزن بھی بتا دی. اچھا یہ وہ اچھا ہم 2023 پہ تھے, میں چاہ رہی ہوں 2024 پہ بھی آ جائیں کہ کتنے کیسز ہوئے. 20,970 کیس. 20,970 صرف لاہور میں, صرف لاہور شہر. پورے پاکستان کا اندازہ لگائیں تو لاکھوں میں کیس جا رہا ہے, لاکھوں میں کیس چل جائیں گے. تو یہ گھر کہاں سے بسیں گے پھر. اس کا میں مطلب کہ آپ کے پوڈ کاسٹ میں اس کو نا اس کے کانسیکوینسز انڈائریکٹ میں سمجھا سکتا ہوں. جی اس کا رزلٹ 6 سال بعد یا 8 سال بعد, میرا یہ پوڈ کاسٹ آپ کا انشاءاللہ گوگل پہ پڑا رہے گا, اس کا رزلٹ انتہائی زنا عام کی صورت میں نکلے گا. میں جس اینگل سے دیکھ رہا ہوں, میں بریکی کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں, ان کو وہ جو لڑکیاں آگے جائیں گی وہ سیٹ نہیں ہو پائے گی, پھر واپس کدھر جائیں گی, پھر آگے کیا ہوگا, پھر ان کے خرچے کون افورڈ کرے گا. یہ میں جس اینگل سے جس ذہن سے میں جو چیز دیکھ رہا ہوں میں اس اینگل سے, اور دوسرا معاملہ زنا کی طرف جائے گا, بہت زیادہ عام ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ بچائے. ایڈوکیٹ صاحب میں یہاں آپ کو تھوڑا سا روکوں گی, مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے آج سے 1400 سال پہلے جو ہے وہ یہ بات سن رکھی ہے کہ جب آخری دور ہوگا تو زنا عام ہو جائے گا, لوگ بغیر کپڑوں کے یا کم کپڑوں میں جو ہے وہ گھومے پھریں گے, اور عیاشی کرنا لوگوں کا عام مشغلہ بن جائے گا, لوگ جھوٹ پہ فوکس کریں گے, سچے بندے کو جو ہے وہ تکلیف پہنچائی جائے گی, بڑی بڑی بلڈنگز بنیں گی, اور منٹوں کا فاصلہ گھنٹوں کا فاصلہ منٹوں میں اور منٹوں کا سیکنڈ
منٹوں میں طے ہو جائے گا. تو مجھے بتائیں یہ تو آخری دور سے ہم گزر رہے ہیں, یہ تو دور ہمیں اللہ سے توبہ استغفار کرنے کا ہے. ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں, نہ ہم اپنے گھر بسا رہے ہیں, فزیکل جو ہے وہ نیڈ پوری کرنے کی وجہ سے, نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی فزیکل نیڈ پوری, گھر ٹوٹ رہے ہیں. اب یہ جو 3 لڑکیاں میں نے کہا ہیں, 3 لڑکی ہیں جی جن کا میں نے ابھی آپ کو بتایا, آپ نے یہ کیس سمجھایا ہے, میں نے یہ کیس, یعنی کہ 3 وہ لڑکی ہے جو 2 سال سے ریلیشن شپ میں ہے, 1-2 سال سے ریلیشن. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ آگے کدھر جائیں گی, کدھر جائیں گی؟ تو وہ 2-2 سال سے دیکھیں, 2 سال جس کے ساتھ فزیکل وہ مطلب رہے, تو وہ مطلب آگے پھر رہ کیا گیا, تو آگے کہاں جائیں گے؟ آگے جائیں گے بھی تو ان کی جو ایک اسٹرکچر ہوتا ہے نا, آپ میڈیکلی مجھ سے زیادہ جانتی ہیں, وہ چیزیں نہیں رہ جاتی مطلب اس میں. اچھا پھر اس کا ایک میں دوسرا جو میں آپ کا سوسائٹی کے والے سے اس کا میں بتا دوں کہ سوسائٹی میں اس کا کیا نقصان ہوگا. خلا لے لی, بچے ہوئے, آپ کو اور مجھے الحمدللہ ماں باپ کا بھرپور پیار ملا جہاں تک ہو سکا, پھر بھی ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں ہیں. وہ بچہ جس کو نہ والدہ کا پیار ملا نہ والد کا پیار ملا, اور سوسائٹی اس کو تانے ملے, ڈیفینیٹلی تیری تمام اسکول گیا, باپ کی طرف پتہ نہیں یار کتنے ہوں, باپ کے نام سے آپ کے اسکول میں ایڈمیشن ہو رہا ہے, باپ کے نام سے آپ کو جو ہے وہ آگے آپ پروان چڑھ رہے ہیں. دنیا میں تو باپ کا نام چلے گا, وہ تو آخرت میں ماں کا نام چلے گا, لیکن دنیا تو باپ کے نام سے جانے گی آپ کو. تو یہاں تو خلا کی تعداد اتنی بڑھ رہی ہے, تو باپ کا نام کہاں سے لائیں گی عورتیں؟ اچھا وہ ان کے لیے تانا بن گیا, ان بچوں کے لیے, وہ بیٹیاں ہوں گی, بن گیا, وہ کل کو شادی کرے گی, ٹھیک ہے, تیری تو ماں نے بھی انج کیتا سی, تاڑا تے وسا بھی ہو جائے. یہ تانے میں نے خود سنے ہیں ان لڑکیوں کے گھروں میں. اب یہ ایک پوری نسل برباد ہو گئی, اوپر سے جو لڑی ایک بار ہلی, پھر وہ خلا والی جو لڑکی کی بیٹی آگے ہوگی, وہ کسی کے گھر جائے گی, اس کے آگے بچے ہوں گے, تو وہ جو تانا وہ تو ساتھ رہ گیا. اسی طرح ایک صاحب ہیں, بہت بڑے لیول کے ایک صاحب ہیں, ان کی طلاق ہو جاتی ہے, بیوی کہتی میں نے لینی طلاق ہے, وہ دے دیتی, ان کی بیوی لندن چلی جاتی ہے. چند دن پہلے مجھے ان کی کال آتی ہے کہ وہ مجھے بیوی کی کال آئی ہے, 3 طلاقیں ہو گئی, میں نے واپس رہنا ہے. میں نے کہا آپ کی تو ڈیورس ہو چکی ہے, نہیں اس میں کوئی حل نکالے. میں نے کہا دیکھیں اب یہاں پہ کچھ مسلک کی بات آ جاتی ہے, میں تو اس کے اوپر مفتی صاحبانی بولیں گے, میں نہیں بول سکتا. میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ مطلب کہ اہل حدیث کے مسلک کے مطابق آپ کی ڈیورس نہیں, کہتا مجھے وہ مسلک کے اندر آپ ڈال دیں, مجھے وہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیں, میں اسی مسلک میں ہوں, اور میں وہ اسی بیوی کے ساتھ دوبارہ رہنا چاہ رہا ہوں. یعنی کہ اب وہ لڑکی ترلے لے رہی ہے. دوسری بات, ابھی اسی موبائل کے اندر وائس ہے, میں ابو ظاہر ہے ہم نے عزت بھی رکھنی ہوتی ہے. لڑکی 3 سال پہلے لڑ پٹ کے رو کے اپنے خاوند کے ساتھ چلی گئی, 3 سال بعد وہ لڑکے کے گھر میں, لاہور میں, وہ ڈی جی خان کی لڑکی ہے, لاہور میں دھکے کے ساتھ لڑکے کے گھر میں آ جاتی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ رہنا, ہمارے تو اس وقت طلاق ہی نہیں ہوئی تھی. مان ہی نہیں رہی کہ طلاق ہوئی تھی, طلاقیں ہوئی ہیں, تو مان نہیں کہتے طلاق ہی نہیں ہوئی تھی اس وقت تمہاری, اس وقت تو یہ تھا وہ تھا. یہ کیا ہمارے معاشرے میں نیا ٹرینڈ آ گیا ہے کہ جب دھکے کھاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں طلاق نہیں ہوئی ہے. پھر سنیں آگے سے دھکے کھانے کے بعد, آگے سے دھکے کھانے کے بعد, دھکے کھانے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, وہ اب وہ میرے پاس آ جاتا ہے. میں نے کہا بھائی میں تو اس میں کچھ نہیں کر سکتا. اب میری اطلاع کے مطابق انہوں نے پھر کسی مفتی سے فتویٰ لے کے دوبارہ اس کو پھر کسی رینٹ کے گھر میں رکھ لیا ہے. اچھا, تیسری بات, یہ آپ کی اطلاعات ہے, یہ اب اطلاع نہیں کنفرم ہے, لیکن میں دیکھیں نا ہمیں تھوڑا سا وہ ایک مطلب کہ آن ایئر بہت سی باتیں ہم نہیں کر سکتے. تیسری یاد ہے, لڑکی ہے, میں بچے بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں, کوالیفائڈ ہے, بڑے ریزنیبل گھر سے, ویل نون گھر سے, مطلب ایک چیئرمین کے گھر سے. اچھا, خلا کے وقت میں نے اس کو بڑا سمجھا, اس کی والدہ کو سمجھایا, اس کے بھائی کو سمجھایا, جہاں ہم 3 بیٹیاں پال رہے ہیں, جہاں ہم نے اس کو پہلے پالا ہم بعد میں بھی پال لیں گے. ٹھیک ہے, خلا لے کے چلی جاتی ہے. اچھا, خلا لیتی ہے, بڑا میں سمجھاتا ہوں لڑکی کو بھی. 1 ماہ بعد لڑکی کا مجھے میسج آ جاتا ہے میرے موبائل پہ, مجھے کوئی نوکری ڈھونڈ دیں. میں نے کہا کیا ہوا, کہتے گھر والے مجھے ایسے دیکھتے ہیں جیسے میں ایلین ہوں. میں نے کہا آپ کے تو بھائی کہتے تھے کہ ہم بھائی رہتے ہیں, ہم پالیں گے, جہاں ہم نے یہاں تک پالا تو ہم یہاں تک بھی پال لیں گے. تو ایسے نہیں ہوتا, بعد میں بڑی بڑی چیزیں اریٹیٹ کرتی ہیں. ایڈوکیٹ صاحب, یہی میں عوام کو سمجھا رہی ہوں, یہی میں عورتوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ خدا کے لیے اپنے گھر بساؤ. جس انا کی بھینٹ چڑھ کے تم اپنے گھر اجاڑ رہی ہو, خلا کے لیے جو ہے وہ عدالتوں میں جا کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہو, یہی بھائی بہن جو تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارا گھر بسا لیں گے, تمہارے بچوں کو پال لیں گے, 1 مہینہ صرف اپنے شوہر سے الگ ہو کے نا اپنے گھر جا کے رہ کے دیکھو, ان کی نظریں نہ بدل گئی تو میرا نام بدل دینا, میرا نام جو ہے وہ چینج کر دیجیے گا آپ لوگ, کہ اگر آپ کو جو ہے وہ یہ ساری چیزیں نظر نہ آئیں تو یہی بھائی بہن ہوں گے, یہی ماں باپ ہوں گے, اور آپ کو ایسی نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے خلا اور طلاق یافتہ لڑکی کو, کہ جیسے, اور آپ کے بچوں کو جن تانوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا نا آپ کے اپنے ہی گھر میں, جس میں آپ پلی ہیں, بڑی ہیں, جو آپ کے اپنے والدین کا گھر ہے, یقین کریں آپ کی زندگی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. شوہر بہت بڑی نعمت ہے. آج کے دور میں اگر کسی عورت کے ساتھ اس کے شوہر کا نام جڑتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور سجدے سے نہ اٹھے.
میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں, اس نے آپ کو گھر دیا, مقام دیا, نام دیا, چلو بھائی کسی عورت کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے, اچھا جی اس کا جو ہے وہ کریکٹر بہت خراب ہے, آپ نے اس کے ساتھ نہیں رہنا, وہ دوسری خواتین کے ساتھ جو ہے وہ انوالو ہے, تو آپ کیا کر لیں گی مجھے بتائیں؟ آپ اپنے گھر جا کے بیٹھ کے اس سے طلاق لے کے کون سا ایسا پودا نیا لگا لیں گی, یا ایسا کوئی آدمی جو ہے وہ آپ اس دنیا میں پیدا کر لیں گی جس کا کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوگا کبھی, اور وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ رہا نہیں ہوگا؟ کہاں سے لائیں گی آپ ایسا آدمی؟ مجھے بتائیں, ہم فرشتوں کی دنیا سے ہمارا تعلق ہے, یہ خواتین سمجھ کیوں نہیں رہی؟ مرد کو فرشتہ, یہ چاہتی ہیں کہ مرد فرشتہ ہو, لیکن یہ خود جو ہے وہ اس اپنے آپ کو اس چیز میں کیوں نہیں لاتی؟ میں بتاتا ہوں, زیادہ تر غلطیاں 80% غلط عورتیں ہیں آپ کے ملک کی. دیکھیے آپ کا ایک بڑا ویڈیو وائرل ہوا تھا کہ آپ مجھ سے شرط لگا لیں, لڑکی کو اس وقت تک کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا جب تک وہ خود نہ چاہے. بالکل, آپ کا ویڈیو بڑی وائرل ہے. اچھا, اور وہ ویڈیو بڑی پسند آئی. اس کے بعد ہمارا کنیکٹ, ہم یعنی کہ دوسرے سے رابطے میں, کیونکہ وہ ویڈیو میں آپ کی ریئلٹی بول دیتے. دوسری بات ہے, خلیل الرحمان قمر صاحب ہے, مطلب بہت اچھے رائٹر ہیں, جو بھی ہے ان کے کرٹیسزم ہوتا ہے, ان کی ایک بات بڑی پسند ہے مجھے. وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک مرد سے, انہوں نے سما نیوز کے چینل پہ کی تھی, انہوں نے کہا آپ ایک مرد سے طلاق لے کے آگے کسی ہاتھی کے پاس جائیں گے, ہاتھی کے پاس جائیں گے, جانا تو پھر کسی مرد کے پاس ہے, یا آپ خود ایک کریٹ کر لیں گے. یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ کہاں سے تم فرشتہ صرف جب مرد. اچھا یہ آگے اس کا دیکھیں, جب یہ جو آپ نے بات کی, شوہر بہت بڑی نعمت ہے, ہمیں دونوں طرف دیکھنا چاہیے. بعض شوہر بڑے ظالم بھی ہوتے ہیں, جنہیں ان صورتوں میں, صحیح کہہ رہے ہیں, ان صورتوں میں ان کو سزائیں بھی ملنی چاہیے لازمی. دیکھیے جب میں فیڈرل شریعت کورٹ میں قانون کو چیلنج, 20% ہوں گے وہ مرد جو ظالم ہے, سارا پورا پاکستان کا مرد جو ہے وہ ظالم ہو گیا. نہیں مرد, سارے پاکستان کے مرد جو ہے وہ عورتوں کی جو ہے وہ یہاں پر خواہشیں پوری کر کے نہیں تھکتے, عورتوں کے جو ہے وہ پاؤں کے نیچے جو ہے وہ ہاتھ رکھتے ہیں, ان کو گھر بسانے کے لیے جو ہے وہ ان کو پتہ نہیں کس طریقے سے باہر جو ہے وہ کیسے لوگوں کی باتیں برداشت کرتے ہیں. پھر کیوں بھائی 20% مردوں کے پیچھے پورے معاشرے کو آپ جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ لٹکا دیں؟ پورے معاشرے کے مرد کو بدنام کیوں کر رہی ہیں؟ میں ایک چیز بتاتا ہوں, جیسے آپ نے ایک بات کی کہ شوہر بہت بڑی نعمت ہے, کیونکہ میں تو بات کرتا ہوں ریئلٹی بیس. اچھا, میں نے فیڈرل شریعت کورٹ میں قانون کو چیلنج کیا. اچھا, اس سے پہلے میں نے ٹرانسجینڈر ایکٹ آیا تھا, اس کو میں نے چیلنج کیا تھا. اس میں الحمدللہ جو انلیگل اس میں جو شکیں تھی وہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, الحمدللہ وہ کیس رپورٹ ہو گیا. پھر میں نے فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر ایک قانون کو چیلنج کیا کہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے. میں نے اس قانون کو چیلنج کر دیا. میں نے کہا جی میری آپ نے چیلنج کیا, ضروری نہیں ہے, میری عقل کے مطابق. دیکھیں آپ ٹھیک ہو سکتی ہیں, لیکن میری ایک عقل ہے نا, جیسا مناسب سمجھیں گے مجھے ناک آؤٹ کر دیں گے. میں نے اس قانون کو چیلنج کر دیا. جب میں چیلنج کرتا ہوں تو وہ بہت پورے پاکستان سے لوگ رابطے میں آتے ہیں, میسج کرتے ہیں, اور اتنا زیادہ مطلب کہ ہیڈ لائنس وغیرہ چلتی ہیں کہ جیو نیوز اور BBC, اس کے اوپر کوئی جیو نیوز کا ایک وہ آ جاتا ہے جو اس کو کہتے ہیں وہ ریسرچ آ جاتی ہے. اچھا جی. اور BBC کی بھی ریسرچ آتی ہے. اس کیس میں میرے اس کیس کی ہیڈ لائن میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح چیلنج کیا جائے, تو وہ کیا کہتے ہیں جی 2 کروڑ سے زیادہ خاتون گھر میں بیٹھی 35 سال سے اوپر ہو گئی ہیں, اور ان کی شادیاں نہیں ابھی ہی نہیں ہوئی ہیں, انہیں اچھے رشتے نہیں مل رہے. BBC کی ریسرچ ہے. کنواری لڑکیاں 35 سال سے اوپر کی 2 کروڑ عورتیں بن گئی ہیں. 30 سال سے اوپر تو عورت ہو گئی نا, تو وہ عورتیں بن گئی ہیں لیکن شادیاں نہیں. تو اچھا, ان میں دیکھیں ہونا کیا چاہیے, مطلب اگر بالفرض کہ عورت کہتی ہے بڑی اور جن کی ہوئی ہیں وہ خلا کا تو جہاں باہر لگا, کہاں 200 سے کیس شروع ہوئے تھے, اور کہاں آج ہم 26,000 پہ پہنچے ہیں. لاہور کی بات کر رہے ہیں, ابھی گجرانوالا, سیالکوٹ, ننکانہ, DG خان, مظفر گڑھ, پتہ نہیں کیا کہ کچھ سندھ, سرحد, بلوچستان, پھر کہاں چلے گئے. اور اچھا, ان کا آپ اینڈ رزلٹ دیکھیں نا, پھر بعد میں 6 سال بعد اینڈ رزلٹ ہے, اور جو بچے پیدا ہوئے ان کا اینڈ رزلٹ, ڈپریشن, فرسٹریشن, ٹینشن. وہ جو ایک جنریشن بیچاری بڑی ہوگی نا, یہ 6 سے 8 سال بعد ڈپریشن, فرسٹریشن, نفرت, اور چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں. وہ اس اینگل سے بڑی ہو رہی ہے. وہ معاشرے کو کیا دیں گے جن کو ماں باپ کا پیار خود نہیں ملا گھر سے؟ وہ معاشرے کو نہیں, وہ معاشرے کے دشمن ہوں گے. وہ معاشرے کے نفرت ہوگی, دونوں سے نفرتیں کریٹ کر رہے ہیں, نفرتیں کریٹ کریں. ان میں ہونا مطلب جس کوئی لڑکی یہ سوچتی ہے میں نے خلا لینی ہے, دوسری پتہ کیا بات ہے, ان کو نا 6 ماہ کے لیے الگ کر دیا جائے. 6 ماہ کے لیے میں بھی یہی کہتی ہوں, سکون کرے, اس کو ماں باپ کے گھر بھیج دیا جائے, اس کو خاوند کو بھی پتہ چلنا چاہیے. 6 ماہ کہہ رہے ہیں نا, میں 3 ماہ کہتی ہوں. میں کہتی ہوں 3 ماہ نا لڑکیاں اگر شوہر کے ساتھ نہیں نا گزارا ہو رہا, 3 ماہ جا کے نا اپنے گھر والوں کے ذرا گھر پہ بیٹھ جاؤ. پہلے ہی ماہ کے بعد دوسرے ماہ تمہیں احساس ہو جائے گا کہ تم کہاں غلط اور تمہارا شوہر کہاں غلط ہے. لیکن اس میں کیا, اور شوہر کو بھی احساس ہو جائے گا, خاوند کو بھی احساس ہونا چاہیے, خاوند کو بھی احساس دلانا چاہیے. دونوں طرف سے عورت تمہارے لیے بھی بہت بڑی نعمت ہے. اچھا, مرد جو ہے نا ہمارے معاشرے کا, میں پاکستانی مردوں کے حوالے سے ایک بات ضرور کہوں گی, لاپرواہ مرد ہے
پاکستان کا مرد لاپرواہ ہے, اسے عورت کی ایموشنز کی قدر نہیں ہے, وہ عورت کی فرسٹریشن کو بھانپ نہیں پا رہا. عورت کو فزیکل نیڈ سے لے کے محبت احساس تک تمام چیزوں کی ضرورت ہے. کبھی اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے پیار سے یہ تو کہتے نہیں کہ آج تم بہت اچھی لگ رہی ہو, کبھی ماتھے پہ پیار کر کے یہ تو کہتے نہیں کہ تمہارے سے زیادہ اچھا جو ہے وہ مجھے دنیا میں کوئی نہیں لگتا, کبھی اس کو سینے سے لگا کے جو ہے وہ یہ احساس تو جو ہے وہ دلاتے نہیں کہ تم میرے لیے میری کل کائنات ہو. مرد یہاں غلط ہے, میں نے آپ کو صاف بتا دیا ہے, آپ یہاں غلطی کر رہے ہیں. آپ عورت کو جو ہے وہ اپنے قریب کر کے اس کو احساس نہیں دلا رہے محبت کا, جس کی وجہ سے خلا اور طلاق کی طرف بات جا رہی ہے. عورت کو محبت چاہیے, احساس چاہیے, اور آپ جو بالکل بھی مرد ایکسپریسو نہیں ہے نا, مرد کو ایکسپریسو ہونا پڑے گا محبت میں. مرد کو بتانا پڑے گا عورت کو کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے, اور وہ بیوی اس کی یا اس کی جو محبوبہ ہے یا جو بھی ہے وٹ ایور, جو جس سے وہ پیار کے دعوے کر رہا ہے, صرف دعوے کرنے سے بات نہیں ہوگی. آپ کو عملاً بتانا پڑے گا مرد کو, عورت کو, کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے. ماتھا بھی چومنا ہوگا, سینے سے بھی لگانا ہوگا, ہاتھ بھی پکڑنا ہوگا, اس کا احترامن جو ہے وہ جیسے کسی بندہ اپنے پیر کی خدمت کرتا ہے نا, وہ بھی کرنی پڑے گی. تب عورت آپ کے کنٹرول میں رہے گی, ورنہ عورت آپ کے کنٹرول میں نہیں آئے گی. اسی لیے تو جا کے وہ دوسرے جو ہے پھر تعلقات ڈھونڈتی ہیں, اور کس لیے جاتی ہیں. نوجوان لڑکے جو ہے نا, ایڈوکیٹ صاحب معذرت کے ساتھ, نوجوان لڑکے جو ہے نا وہ اپنے سے بڑی عمر کی عورت کو عزت دیتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ عورتیں اپنے سے چھوٹی عمر کے لڑکوں کے ساتھ چکر چلاتی ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن شپ میں آتی ہیں. اور جو بڑی عمر کا مرد ہے نا, وہ اپنے سے چھوٹی عمر کی جو عورت ہے یا لڑکی ہے نا, اس کو جو ہے وہ پیار اور محبت اور احساس دیتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے شوگر ڈیڈی کا کانسیپٹ ہمارے یہاں پروان چڑھ رہا ہے. یہ میں نے آپ کو کھول کے بات بتا دی ہے, بالکل براڈ, اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی. یہ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے سارے پروگرام کا اینڈ ہی نکال دیا ہے. یہ جو آپ نے 4 پوائنٹ بتائے ہیں نا جی, ان 4 پوائنٹ سے یہ آپ کی خلا دوبارہ پھر 100 کی تعداد میں چلی جائے گی, صرف ان 4 پوائنٹوں سے. خلا واپس یہ جو 26,000 تک آئی ہے نا, یہ واپس 1,000 تک چلی جائے گی. میں نے آپ کو آج کے پوڈ کاسٹ میں کہ خلا کی تعداد کیسے رکے گی اور آپ کی شادی میں طلاق کی تعداد کیسے رکے گی. مرد کو ایکسپریسو ہونا پڑے گا, محبت میں آنا پڑے گا, مرد کو عورت کو احساس دلانا پڑے گا کہ وہ اس کی فزیکل نیڈ سے لے کے اس کی مینٹل نیڈ تک اس کے ساتھ ہے. یہ مرد کو کرنا پڑے گا, اور عورت کو تھوڑا زبان پہ کنٹرول کرنا پڑے گا, اور اپنی ایموشنز پہ. عورت نا بہت ہائی لائٹڈ ایموشنل پرسنالٹی ہے, اس کی ایموشنز بہت ہائی ہوتی ہیں. وہ نا جب کسی مرد کو اپنے دل میں جگہ, ہاں جب کسی مرد کو اپنے دل میں جگہ دے دیتی ہے نا, تو وہ دل اس مرد کا گھر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہائی لائٹڈ ایموشن آپ کہتی ہیں, لیکن جب وہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لے وہ منٹ نہیں لگاتی. پھر اس کے بعد میں نے خلا میں بندوں کو پاؤں پڑتے دیکھا ہے, پوری بڑی عدالت میں روتے دیکھا ہے, چیخے مارتے دیکھا ہے, لیکن نہیں, عورت جب فیصلہ کر لے چھوڑ کر جانے کا, پھر وہ واپس نہیں پلٹتی. نہیں, بہت ساری اب پلٹ جاتی ہیں. میں نے بہت سارے کیسوں میں دیکھا ہے, بعد میں طلاق لینے کے بعد ان کو اتنا زیادہ احساس ہوتا ہے. اچھا, عورت کے بارے میں سب سے ایک بہت بڑی چیز بتا دوں, عورت کا گھر ہمیشہ پہلا ہی ہے. گھر ہمیشہ پہلا ہے. کیا بات کر دی ایڈوکیٹ صاحب آپ نے, عورت کا گھر ہمیشہ پہلا ہی ہے, کوئی دوسرا تیسرا گھر نہیں عورت کا. وہ مار سے چلا لے, وہ جیسے بھی چلا لے, وہ ایک عزت ہے. بانو کچھ کہتی ہیں نا کہ زمانے کی جوتیاں کھانے سے بہتر ہے گھر میں ایک بندے کی کھا لے, گھر میں ایک بندے کی کھا لو. تو اسی لیے گھر عورت کا جو ہے وہ پہلا ہی ہے. تو یہ جو ہے نا, میں اپنا پہلا ہی گھر بساؤ, پہلا گھر بسا لیں. اس میں اگر زیادہ مسئلے ہیں تو 6 ماہ کے لیے علیحدہ کر دیں. اچھا ہاں, 6 ماہ کے لیے علیحدہ ضرور کر دیں. اور نا میاں بیوی آپس میں بتاتے نہیں ہیں کہ ان کی ڈیمانڈس کیا ہیں, وہ چاہتے کیا ہیں آپس میں ایک دوسرے سے. کمیونیکیشن گیپ ہے میاں بیوی کے درمیان, جس کی وجہ سے جو ہے اب ایک بیوی جو ہے وہ شرما رہی ہے اپنے شوہر کو بتاتے ہوئے کہ اس کو کیا چاہیے. ایک شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو نہیں بتا رہا, باہر جا کے تھرڈ عورت کو بتا رہا ہے کہ مجھے کیا چاہیے, ایکسٹرا میرٹل افیئر میں آ گیا. میں ایسی فیملی کو بھی جانتا ہوں, وہ مطلب دوست ہے, وہ کہتے جی ایک فلانی جو وش ہے نا وہ مطلب بیگم پوری نہیں کرتے, مجھے اس لیے باہر کسی اور لڑکی کے پاس جانا پڑے گا. یہ ہے نا, یہ میرے پاس کیسز آتے ہیں. ایک ہاں میرے پاس کیسز آتے ہیں, میں روزانہ دیکھتی ہوں. میں ایک ایسی فیملی کو بھی جانتا ہوں, ہائیلی کوالیفائڈ ہیں دونوں, ٹھیک ہے. اب ان کے ماں باپ کا قصور ہے, یہاں پہ پیرنٹس کی بھی غلطی. کیا کہتے ہیں, یار میں ایک دن چلا گیا نڑان کگان, ٹھیک ہے, 3 دن لی ہنی مون, تو جب میں واپس آیا تو گھر میں وہ طوفان مچا ہوا تھا, والدہ بدوائیں دے رہی تھی, تیرے بچے تیرے نہ. اگلی کہتے جی ایک دن جب گھر میں نے برگر لانا ہوتا ہے تو میں چھپا کے جیب میں رکھ کے اوپر لے کے جاتا ہوں. والدہ نے دیکھ لیا, کسی نے بتا دیا باہر کھانا کھانے جا رہے ہیں, مہینے میں ایک بار تو یقین کرے گھر میں طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. یہاں پہ پیرنٹس بہت غلط ہے, ایسے نہیں کرنا چاہیے. ان کو نا انڈیپینڈنٹ کرنی, اور ہفتے میں لازمی 3 دن باہر جانا چاہیے, 2 دن, 1 دن. یس, ہفتے میں 3 دن اپنی بیوی کو باہر لے کے جاؤ,
اس کے اچھے کپڑے اس کو پہناؤ. وہ کپڑے جو تم جو ہے وہ خواتین کو دیکھتے ہو سوشل میڈیا پہ پہنے ہوئے یا انہیں دیکھنے کے لیے جو ہے وہ ویڈیو کھولتے ہو نا, وہ کپڑے اپنی بیویوں کو پہنا کے نا ان کو دیکھو, ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم اسپینڈ کرو, گھر بس جائے گا. یہ گھر نہیں. پھر مجھے جو ہے وہ کنٹروورشل کر دیتے ہیں, مجھے کہتے ہیں جی ایسی باتیں کرتی ہیں, یہ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر دیتی ہیں آ کے. تو میں تو کروں گی نا. کنٹروورشل کون نہیں ہے, یہ ہماری سوسائٹی کا, ہم نے شروع سے ہی دیکھ لیا اپنے ہیروز کے ساتھ کیا کیا. قاسم علی شاہ سے مجھے تو قسم سے شرم آتی ہے کہ میں جو ہے وہ اب آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ لوگوں نے محبت کیسے کرنی ہے اور آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعلق کیسے رکھنا ہے. لیکن اگر آپ یہ بھی کہیں گے تو میں یہ بھی بتانے کے لیے تیار ہوں, لیکن خدا کے لیے گھر بسا لو, بس گھر بسا لو کسی. اور یہ جو آپ نے 4-5 پوائنٹ بتا دیے ہیں, اس میں 4-5 پوائنٹ بتا دیے انشاءاللہ جو ہے نا یہ اس طرح گھر جو بس. لیکن ایک میرا میں نے شوہروں کو ایک جملہ کہتے ہوئے سنا ہے, میں تمہیں کھانے کو دے رہا ہوں, میں تمہیں پہننے کو دے رہا ہوں, میں تمہارا جو ہے وہ گھر کی ساری چیزیں لا کے تمہیں دیتا ہوں, میں گھر کی گروسری پوری کر رہا ہوں, میں ماں باپ کی دوائیاں پوری کر رہا ہوں, میں سب کچھ تو تم لوگوں کے لیے کر رہا ہوں, اور میں کیا کروں. تم صبح اپنی بیوی کا ماتھا چوم کے نکل رہے ہو, تم اسے کبھی سینے سے لگا کر جو یہ سانس دلا رہے ہو کہ تم اس کے لیے کتنے قیمتی ہو. تم نے کبھی اس کا ہاتھ پکڑ کے جو ہے وہ عقیدتاً کبھی چومنے کی کوشش کی کہ جن ہاتھوں سے وہ تمہارے لیے کھانا پکا رہی ہے, جس ہاتھوں سے وہ تمہارے لیے کپڑے استری کر رہی ہے, جن ہاتھوں سے وہ تمہارے لیے جو ہے وہ کپڑے دھو رہی ہے, کبھی تم نے اس کو جو ہے وہ دبایا کہ وہ تھک گئی ہے, وہ بہت پریشان ہے, یا اس کو جو ہے وہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, تو کبھی تم نے اس کے لیے کوئی کام کرنے کی کوشش کی. مجھے بتا دیں کتنے مردوں نے, 1% مرد ہوں گے ایسے جو اپنی بیویوں کے لیے ایسا کرتے ہوں گے. بس آپ کے پاکستان کا مرد جو ہے وہ اپنی شان میں رہتا ہے, اپنی آن بان میں رہتا ہے کہ بیوی کرے یہ سب کچھ, یہ بیوی کے خدمت نہیں, بیوی نہیں کرے. آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے کریں. اگر شوہر تھکا ہوا آ رہا ہے تو بیوی بھی شوہر کے پاؤں دبا سکتی ہے, سر دبا سکتی ہے, اس کو جو ہے وہ ریلیکس کر سکتی ہے. اور اگر جو ہے وہ بیوی تھکی ہوئی ہے سارا دن گھر کے کاموں سے, تو شوہر بھی یہ کام سر انجام دے سکتا ہے. آپ تو اپنی بیوی کی طرف شکل نہیں دیکھنا چاہتے, گھر کیسے بسے گا. آپ کہہ رہے لائبلٹیز پوری کر رہا ہوں لیکن پیار نہیں دے رہے. تو جب پیار ہی نہیں دے رہے تو پھر عورت تو یہی کہتی ہوئی نظر آئے گی نا کہ میری شادی کو 16 سال ہو گئے, مجھے پیار ہی نہیں ملا, کیونکہ تم نے اس کو پیار دیا ہی نہیں. بچے ہی پیدا کیے ہیں صرف, اور بچے پیدا تو ویسے ہی ہو جاتے, بچے پیدا کرنا کون سا کمال ہے. یہ تو بات ہی نہیں ہے. پیار کی بات اور ہوتی ہے. ایون میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی, کاش مجھے یہ بتانے کی جو ہے وہ اجازت ہو لائیو, کہ آپ لوگ جو یہ بچے پیدا کرنے میں بھی جو کام کرتے ہیں نا, اس میں بھی عورت فرسٹریٹڈ ہو جاتی ہے. آپ کو نہیں پتہ اس چیز کا. یہ صرف جو ہے وہ آپ کو میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ کوئی ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے, اسی لیے میں یہ کپل کاؤنسلنگ میں یہ بات لازمی کرتی ہوں. لیکن میں نے آن ایئر کبھی جو ہے وہ یہ بات نہیں کی, بٹ میرے آن ایئر یہ بات کرنے سے شاید بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو جائے اور مردوں کو سمجھ آ جائے کہ عورت کیا چاہتی ہے. آپ لوگوں کو آج تک یہی نہیں سمجھ آئی کہ عورت کیا چاہتی ہے. جو مرد بھی اتنا کوئی اچھا نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ بات ہے, یہی تو مرد کو کہہ رہی ہوں, یہی تو کہہ رہی ہوں. چیز ہے, طلاق لینے کے بعد نا میں نے خود اس چیز کا گاؤں یا خلا لینے کے بعد لڑکیوں کو داڑھیں مار کے اور چیخیں مار کے واپسی کے لیے رستے ڈھونڈتے دیکھا, اور واپس آتے بھی دیکھا ہے. 3 سال کا ٹائم لگ جاتا ہے. تو اس سے بہتر ہے جذباتی ہو کے کبھی بھی لڑکی طلاق یا خلا کبھی بھی نہ لے, کبھی بھی نہ لے. میری یہ چیزیں لکھ لے, اس کے کبھی نہ کبھی کام آئیں گی. 6 ماہ علیحدہ ہو جائے, اس کے بعد پھر جب اب طلاق کے بعد جو میں اسی میں جو 3-4-5 سال لوگ آئے ہیں میرے پاس, وہ کہتے ہیں اگلے خاوند کے پاس گئی تھی, اس کا والد آ گیا میرے پاس, بعد میں کہتے جو بیٹیاں تھی قسمت نہیں چنگی ہوتی. قسمت کی نہیں چنگی ہوتی, میں لڑکی کی منتیں کی, میں نے اس کے ساتھ رہنے میں لوگوں کو گھر میں صفائیاں کر لوں گی, میرے محلے کا نہیں. 3 سال بعد اس کا والد اتنی داڑھی میرے پاس آ گیا جی, وہ بچیاں دی قسمت نہیں چنگی. میں کہ ہے کہتے جو جتنے اگے شادی نہیں سی کی تھی, میں کہا جی نہ وہ پلاٹ نکلیا پاک پتن چ, نہ وہ گھر نکلیا, تو وہ بندہ وہ تو زیادہ مارتا ہے. اب میں نے کیا کرنا ہے, ہوں وہ واپس جہاں نا نکاح کرا دیو 3 سال بعد. تو اس طرح جو کیسز میرے ہاتھوں سے گزرے, لڑکی بعد میں بہت پچھتاتی ہے طلاق کے بعد, خلا کے بعد. کوئی گارنٹی نہیں آپ کے پاس کہ اگلا مرد آپ کے لیے اچھا نکل آئے گا, اچھا نکل آئے گا. نہیں, یہ دیکھیں گھر پہلا ہوتا ہے. طلاق والی عورت, ہم ایک منافق معاشرے میں رہتے ہیں, عورت کا قصور نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, لیکن جس عورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاف کرے طلاق کا ٹیگ لگ جائے نا, معاشرہ اتنی اچھی وہ قبول کر بھی لے, لیکن وہ کبھی نہ کبھی اس کو ٹاؤٹ کر دے, اور پتہ ہے تیرا, مطلب کہ یہ میں نے خود جو پہلا گھر نہیں بسا سکی وہ دوسرا بھی نہیں بسائے گی, لوگ یہ کہتے ہیں. لوگ یہ کہ حالانکہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, نہیں کہنا چاہیے. اسی لیے مطلب کہ, اور لیکن اس کو اگر ہم دوسرے اینگل سے دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر شان بھی تو کتنی اچھا, اس کی تکلیف نہیں دیکھتے, اس عورت کی اذیت نہیں دیکھتے کہ وہ کس اذیت سے گزری ہوگی, کہ اگر اس نے پہلا گھر اس کا ٹوٹا ہے, کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, اب کیسے مانے کھاتی رہے, کیسے جو ہے وہ غلط جو ہے وہ لوگوں کی باتیں جو ہے وہ برداشت کرتی رہے. آخر وہ بھی تو انسان ہے, تو وہ کوئی گدھا یا کوئی خچر تو ہے نہیں کہ جسے جو ہے وہ کام میں بھی. اچھا دیکھیں نا, ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے معاشرے کا ہے نا, اور یہ پاکستانی معاشرے کا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم بہو نہیں نوکرانی لینے جاتے ہیں.
یہ بہت غلط بات ہے، بالکل بھی نہیں. یہ دیکھیں مطلب ایک عورت کی پرسنل لائف آپ ڈیمیج کر رہے ہیں، اس کو اس کے میاں کے ساتھ ٹائم ہی نہیں دے رہے اسپینڈ کرنے کے لیے، ان کا پرسنل ٹائم آپ ڈیمیج کر رہے ہو. ادھر سے ماں سر پہ چڑھی ہوئی ہے، ادھر سے رشتہ دار سر پہ چڑھے ہوئے ہیں، ادھر سے بہن بھائی سر پہ چڑھے ہوئے ہیں. او بھائی تو ان کا پرسنل ٹائم کہاں سے آئے گا؟ ایک بہو جو گھر کی سب سے بڑی بہو ہے اس پہ سارا جو ہے وہ ملبہ ڈال دیتے ہیں اور باقی ساری بہوؤں کو ریلیف دے دیتے ہیں نیچے والی، اور اوپر والی جو بہو ہے وہ آ کے سارا گھر جی اس نے سنبھالنا ہے، یہ بڑی ہے تو کیا کوئی مسئلہ ہو گیا کہ وہ بڑی ہے؟ اس کا قصور ہے، جرم ہو گیا. اچھا دیکھیں جو خاندان کی سب سے بڑی بہو ہوتی ہے نا وہ اس ٹائم میری بات سے اتفاق کریں گی، انہیں پتا ہے کہ وہ کس طرح برداشت کر رہی ہیں. نہیں تو میں سچی بات ہے، میں بھی اپنے خاندان کی جو ہے وہ سب سے بڑی بہو مجھے کنسیڈر ہوتی تھی. میرے ہسبینڈ مجھ سے 15 سال بڑے تھے، لیکن یہ کہ وہ میں ان سب میں بڑی تھی، حالانکہ وہ عمر میں سارے میرے سے بڑے تھے، میں عمر میں چھوٹی تھی لیکن میں رتبے میں بڑی تھی. ایک چیز ہے دیکھیے، اگر بڑی ہے نا برداشت کرتی ہیں، یقین کریں کوئی بات نہیں، 60 سال ہے 65 سال میکسیمم کتنا کو رہ لے، کتنا کو کوئی ظلم ہو جائے گا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو اجر رکھا ہے نا اس عورت کے لیے بہت اجر. ہماری والدہ نے نہیں برداشت کیا، ہماری ماؤں نے نہیں برداشت کیا. وہ تو ماں بھی برداشت کرتی تھی. میری والدہ نے میرے والد صاحب کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. شادی کیسے ہوئی تھی کہ میرے ابو کے پاؤں دیکھے تھے انہوں نے، میرے والد صاحب کے، وہ انہوں نے کہا کہ میں تو بس جو ہے وہ مجھے ان کے پاؤں ہی دکھائے تھے، وہ وہاں سے گزر رہے تھے تو میں نے پاؤں دیکھے اور میں نے کہا اتنے خوبصورت اور حسین آدمی ہے تو میں نے شادی کے لیے ہاں کر لی، شکل ہی نہیں دیکھی. شکل ایسی ہے جو مار ظلم اس کا نا ایسی شادی ہوئی میری امی اور ابو کی. اللہ تعالیٰ کی ذات نا لازمی کسی نہ کسی اینگل میں پھر دنیا میں بھی اور اس کا اجر بہت زیادہ ہے. نو ڈاؤٹ میری والدہ بتاتی ہیں کہ جب انہوں نے پہلی دفعہ اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ حسین ترین آدمی تھے دنیا کے ماشاءاللہ. آج بھی اگر میں اپنے والد صاحب کی تصویریں جو ہے وہ دکھاؤں تو وہ کیونکہ پٹھان فیملی سے تو وہ انتہائی خوبصورت. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں نا میں 2-3 یہ تو ہو گئی، اس کے علاوہ جو لڑکی ہیں نا عموماً وہ زیادہ مطلب کہ مس یوز ہو جاتی ہیں. ایک پیغام ہے ضرور کہ جو یہ بعد میں کہہ دیتے ہیں نا کہ میرا بھائی نہیں مانا، میرا باپ نہیں مانا، بعد میں ریلیشن شپ پہلے تو رکھیں ہی نہ. دیکھیں چھری خربوزے پہ گرے یا خربوزہ چھری پہ گرے، نقصان خربوزے کا ہونا ہے. یہ ایک لیسن ہے بہت بڑا، یہ خواتین کے لیے کہا ہے، خواتین کے لیے کہا ہے. اچھا ہاسٹل میں رہنے والی لڑکیوں کو بہت زیادہ کانشیس ہونا پڑتا ہے. بعد میں ان کو زمانہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. اگلا مرد اگر کر بھی لے نا، وہ اندر لے کھاتے وہ پاؤں پکڑ کے گزارا کر رہی ہوتی اگلے 30 سال، اگلے 30 سال خوف کی، لیکن نہ کریں ایسا. اچھا اگر وہ پہلے وہ آنا ہی نہیں چاہیے، آ گیا نا پھر لڑکی ہے وہ پھر سٹینڈ لے جائے. پاکستان کا قانون ہے اس میں 25 سال تک سزا ہے اگر آپ فزیکل جائیں گے اس کو شادی کے نام پہ دھوکہ دے گے. اچھا ہاں 25 سال تک سزا. پھر لڑکی سٹینڈ لے کے اس کو اگلے کا، آپ کا تو گھر برباد ہو گیا، آپ کی زندگی برباد ہو گئی. مرد کو نا پھر چھوڑیں، اگلا گھر دکھا کے آئیں. یہ بس میرا میسج ہے. یہ لڑکیوں کو بڑا اچھا میسج دیا آپ نے، زبردست. یہ وکیل صاحب کی آپ نے بات کو جو ہے وہ فالو کرنا. لڑکیوں پہلے جانا ہی نہیں ساتھ تک، گھر برباد ہے آپ کا، آپ کی اگلی زندگی کوئی نہیں بننی، یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا جو مرد آپ سے شادی کرے تو شادی کے بعد جو مرضی کریں آپ اس کے ساتھ ریلیشن شپ بنائیں، جو مرضی کریں، لیکن شادی سے پہلے کا ریلیشن شپ، جو ریلیشن شپ پہلے بنا لیتے ہیں نا وہ دوستوں میں بیٹھ کے اگر وہ لڑکیاں ان کی بات سن لے نا تو وہ ان کو اپنے باپ سے نفرت ہو جائے. وہی مرد جو ریلیشن شپ میں ہے، جو اس کو محبت کے، وہ جب دوستوں میں بیٹھتا ہے نا وہ کہتا ہے جی اینو چھٹ کے باقی اور کہنا نکاست میں نو لے آنا ہے. میں نے ایسی باتیں کرتے سنا ہے. وہ لڑکی کہتی ہے میں نو وہ اس کی بہت غلط فہمی میں ہے وہ لڑکی ہیں، خاص طور پہ ہاسٹل کی لڑکیاں. اس چیز سے باہر نکلیں، اگلا گڑھ بچا لیں. وہی لڑکا جب وہاں سے اٹھ کے جاتا ہے تو دوستوں میں جا کے کہتا ہے جی آج تو میں بس چھاڑ ہی دیو. وہ بعد میں جو ٹون کرتا ہے اور وہ کہتا ہے یار شادی میں نے بعد میں لڑکے کے ایسے میسج کرتے شادی کندل ہے یہ نال کرنی سی، میں یہ نال کاتوں کرنی ہو تو استعمال شدہ چیز. ایسی باتیں میں نے لڑکوں کو اس کے اچھا اسی لڑکی کے قریب جانے کے لیے جو ہے وہ اس کی منتیں سماجتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور جب وہ ان کے قابو میں آ جاتی ہے تو پھر اس کو اپنے دوستوں میں بیٹھ کے بے عزت کرتے ہیں. دوستوں میں سن لیں، میں ایک ایسی اسٹوری کو جانتا ہوں، کلاس فیلو کے اندر کھڑے ہو کے لڑکے نے اپنی کلاس فیلو کے بارے میں کہہ دیا کہ او یار مطلب کہ فلاں لڑکے نے میری استعمال شدہ لڑکی سے شادی کر لی ہے. یہ لڑکیوں کے لیے میسج ہے. خدا را وہ دیکھیں ہاسٹل میں کبھی انہیں نہ فزیکل. اچھا پتہ کیا ہوتا ہے، وہ لڑکیاں تو نہیں بتاتی جو اب اگلے گھر میں چلی جاتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ وہ پاؤں پکڑ کے معافی مانگ کے اپنا گھر چلا رہی ہوتی ہے. اگلے جو 35 سال ہوتے ہیں نا، اگلے جو 35 سال ہوتے ہیں وہ لڑکی تو نہیں بتاتی، میں تو بتا کیونکہ میں نے دیکھا ہے. میرا مقصد ہے کہ سمجھانا ان کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے ان کو یہ بتانا. ان چیزوں سے بہت زیادہ یعنی اپنی عزتیں بچا لیں. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورتیں اپنی عزتیں، لڑکیاں اپنی عزتیں بچا لیں. ان لڑکوں کے ہتھیں مت چڑھو، ان کے ساتھ جو ہے وہ پیار محبت کی پینگیں مت چڑھاؤ. یہ تمہیں ذلیل کرتے ہیں. اپنے دوستوں میں بیٹھ کے نکاح کرو، انہیں سیدھی بات کرو ان کے ساتھ کہ مجھ سے نکاح کرو. ان کے والدین دیکھنا مانیں گے ہی نہیں. پہلی بات ہے یہ اپنے والدین کو نہیں مانے گا.
بھائی نہیں مانیں گے, رشتے دار نہیں مانیں گے, جیسے تم نکاح کی بات کرو گی ویسے جو ہے وہ یہ بھاگ جائیں گے. اچھا تو دوسری بات, اگر غلطی ہے, انسان ہے, مردوں سے بھی غلطی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات نے معافی کا راستہ, اگر غلطی ہو جائے نا, جب اگلے گھر جائے نا کبھی بھی نہ بتائیں, ورنہ وہ بھی گھر ٹوٹنا ہے, وہ بھی گھر ٹوٹنا ہے. صحیح سے اپنی پرسنل بات نہ بتائیں. بندہ اچھا لڑکا جتنا مرضی اعتماد دے کہ یہ کہہ دے کہ جی میں نے بھی یہ کیا, میں نے بھی وہ کیا, وہ نہ بتائے. لیکن پھر ایک بات ہے, اگر گھر اس کا خراب ہو گیا نا, پھر اس لڑکے کا خانہ خراب کر کے چھوڑے. پاکستانی قانون, پاکستان پینل کوڈ 367 اس کا سب سیکشن 3 کے اندر ہے کہ جناب شادی کے نام پہ جو کوئی مرد لڑکی کو یوز کر لے 25 سال سزا ہے. اگر اس کا گڑبڑ ہوا پھر اس کو اینڈ تک لے کے جائے. صحیح ہے, یعنی کہ پاکستان پینل کوڈ آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کی عزت سے کھیلا ہے, آپ سے شادی کا وعدہ کیا ہے اور ریلیشن شپ بھی کیا ہے, اور آپ سے پھر شادی نہیں کی ہے, تو آپ اس کے خلاف مقدمہ دائر کر سکتی ہیں. سمجھ آ گئی بات لڑکیوں کو؟ تو اگر کسی نے شادی کا وعدہ کر کے آپ کو استعمال کیا ہے تو اسے چھوڑنا نہیں ہے, پھر اس کو اس کے گھر پہنچا کے آنا ہے. ذہن میں رکھنا ہے, باز نہیں آنا بچیوں, لیکن غلط کام نہیں کرنا. یس, صرف بات یہاں پہ آپ نے بھی کسی اگلی زندگی برباد ہے, گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, برباد ہے. اور کبھی بھی جا کے آگے اگر پچھلا کوئی ریلیشن شپ ہے تو اگلا شوہر کتنا ہی یقین کیوں نہ دلا رہا ہو تمہیں کہ بھئی جو ہے وہ میرے بھی رہے ہیں اور میرے بھی افیئرس تھے اور یہ تھا وہ تھا, اپنی بات نہیں بتانی, ورنہ گھر ٹوٹ جائیں گے. آج خلا کی تعداد بڑھ رہی ہے, طلاقوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. آج ہم نے کھل کے صاف واضح الفاظ میں اتنا بڑا پوڈ کاسٹ کر دیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑی باتیں اور پوڈ کاسٹ جو ہے وہ آپ نے آج سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا. میرے اس پوڈ کاسٹ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شیئر کرو اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں تک ہمارا یہ جو ہے وہ میسج پہنچائے, تاکہ لڑکیاں اپنی عزتوں کی حفاظت کریں اور لڑکے کسی بھی جھوٹ پر مبنی کوئی تعلق جو ہے وہ کسی لڑکی سے نہ بنا پائیں. کیونکہ پاکستان پینل کوڈ کے تحت جو ہے وہ آپ کا گھر برباد ہو سکتا ہے, آپ کو سزا ہو سکتی ہے. لڑکوں کو ذہن میں رکھیے گا, اگر شادی کے نام پہ کسی کو مس یوز کیا تو. اور لڑکیاں اگر ڈٹ جائیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک دو لوگ اگر صحیح طریقے سے سزا مل جائے نا, تو تیسرے کسی بندے کی جرت نہیں ہوگی کسی لڑکی کی زندگی خراب کرنے کی. جی ایک لڑکی نے سٹینڈ لیا تھا جی, اور میرے ہاتھوں سے وہ کیس گیا ہے, ٹھیک ہے, FIR درج کروا دی تھی, اس لڑکے نے مجھ سے شادی کی ہے. یس, تو بس ایسے بندے ہیں آپ نے, ایک تو اپنی عزت کا سودا نہیں کرنا, اور پہلے جو ہے وہ نکاح کی بات کرنی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اپنی فزیکل جو بھی معاملات ہیں وہ کرنے ہیں. اگر آپ سے نہیں رہا جا رہا تو خدا کے لیے شادی کر لو, زنا کو عام نہیں کرو, زنا کے لیے مت وقت نکالو, یہ نہیں اچھی بات ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے. آج کا میرا پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا, اور ساتھ میں کمنٹ سیکشن میں بھی جو ہے وہ اپنی رائے بھی دیجیے گا. شکریہ.